مہنگائی کے حوالے سے معاملہ، تو جیسے کہ آج کل کے ہمارے حالات ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر چھری پھیر دیتا ہے، جس کو قرآن حکیم نے بھی منع فرمایا. لیکن اس کے کئی پہلو ہیں، میں صرف 2 یا 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. نمبر 1، ہوس کا مارا انسان اور خوف خدا سے عاری انسان کسی بھی سطح پر جا سکتا ہے، اور انبیاء اور پیغمبروں کی بنیادی محنت اسی بات پر تھی، تمہارا ایک رب ہے، تمہارے خالق و مالک ہے، تم ایک ذمہ دار مخلوق ہو، اور یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو کل اس کا تمہیں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا. جب تک یہ پائیدار بنیادی محنت جو کہ پیغمبروں کی محنت ہم نہیں کریں گے، اس معاشرے میں سدھار پیدا نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2، ان واقعات کو میں اور آپ روزانہ پڑھ لیتے ہیں عامر بھائی، لیکن اللہ ہماری بے حسی کو معاف کرے کہ 2-4 کے قتل کو تو ہم کوئی اہمیت دیتے بھی نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے ہماری بے حسی کو. اور یہاں میں وہ حدیث جو بہت عام ہے ہمارے ہاں یاد دلانا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مؤمن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. آج ہم تبصرے تو کر لیتے ہیں، لیکن میں اور ہم سب اپنا مل کر جائزہ لیں. ویلنٹائن کے نام پر، دیوائی کے نام پر لاکھوں کروڑوں بہا دیے جائیں، اور بسنت کے نام پر اربوں کھپا دیے جائیں، اور شادی بیاہ کے رسومات کے نام پر اربوں خربوں جو ہے بہا دیے جائیں، اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے لاکھوں کروڑوں بہا دیے جائیں. ہر شخص اپنی اپنی سطح پر وہ بہا رہا ہے، وہ سوچے کہ اس بہتے ہوئے پیسے سے کتنے غریبوں کے پیٹ کو بھرا جا سکتا تھا. آج قتل ہونے والا ایک بچہ اور بچی، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ہم بھی اس کے مجرم ہیں اگر ہم اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو، اپنی معاشرتی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے. اگر میں ہفتے میں ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتا اور میں نہیں کھلاتا، میں سمجھتا ہوں میں اللہ کا جواب دہ ہوں. اگر میں اپنی اضافی آمدنی کو کسی اور پر بڑھانے کے بجائے خرچ کر سکتا تھا کسی غریب کو راشن دینے کے لیے کہ کم سے کم اس کو جینے کا حق ملے، اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا. مسلم شریف کی بہت مشہور روایت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے لباس چاہیے تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا. بندہ اس کرے گا یا اللہ تو رب العالمین، تجھے کیا حاجت؟ اللہ فرمائیں گے فلاں بھوکا تھا، پیاسا تھا، بے لباس تھا، بیمار تھا، اگر تم نے اسے کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، اس سے لباس فراہم کیا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا. رب کائنات نے اور رب کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ہمدردی کے جذبے کو رب کی رضا کے ساتھ جوڑا ہے. تیسری اور آخری بات، جب تک ایک باطل نظام قائم ہو جہاں امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہو، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہو، کچھ ہمارے حکمرانوں کے فورن ریزروس بڑھتے چلے جاتے ہوں جن کی بنیاد پر ٹیکس فری بجٹ کئی سالوں کا بنایا جا سکتا ہو، کہاں وہ سیدنا عمر فاروق کا دور کہ کتا بھی فرات کے کنارے بھوکا مر جائے تو میں جواب دہ ہوں. آج ہم ویسٹرن کنٹریز سے یا اسکینڈینیوین کنٹریز سے امپریس تو بہت ہوتے ہیں کہ صاحب کیا سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے، مگر بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی مقروض ہیں اس احسان کے کہ یہ تصور ان کو سیدنا عمر فاروق اور ان سے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. لائی کہتے ہیں ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دودھ پلانے والا معاملہ تھا، اس کو عمر لائی کہتے ہیں، 2 سال کی مدت کا معاملہ. ایگزیکٹلی. اور وہ جو آپ جس کو سوشل سیکیورٹی الاؤنسز کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کا دور بچہ پیدا ہوا اور اس کے باپ اگر معذور ہے تو اس کا بیت المال سے وظیفہ ڈے 1 سے جاری ہو جایا کرتا تھا. آخری بات اس میں حدیث سنانا چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور اس کی رعیت میں جو لوگ ان سے سوال ہوگا. حکمران سے سوال ہوگا رعایا کے متعلق، اتنے کروڑ لوگوں کے اوپر تمہیں حکمرانی دی، تمہیں کا جواب دینا اللہ کے سامنے. مالک سے سوال ہوگا غلام کے متعلق، شوہر سے سوال ہوگا بیوی کے متعلق، باپ سے سوال ہوگا اولاد کے متعلق. اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان کی ادائیگی کی توفیق دے. بہت اچھا ایک جملہ شعلہ بھائی نے کہا کہ ہوس کا شکار اور خوف خدا سے عاری کسی بھی سطح پر جا سکتا ہے. تو یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. السلام علیکم.